ماہ شعبان المعظم کے پہلے عشرے کی آج 6 تاریخ یا 7 تاریخ کو یا 8 تاریخ کو یعنی بدھ کے دن یا جمعرات کے دن یا جمعہ کے دن جو شخص بھی یا غنیو، اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک ہے جو لوگوں کو غنی کر دیتا ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ اتنا رزق اور دولت عطا فرماتا ہے کہ یہ چاول کے اوپر پڑھنے کے 2 گھنٹے بعد آپ ایسا معجزہ دیکھیں گے، اس کی ایسی برکتیں دیکھیں گے کہ ہر طرف سے تمہارے گھر میں رزق ہی رزق، پیسہ ہی پیسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں دوستو، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، یہ پہلے عشرے کے اندر لوگ عمل کرتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ عمل انتہائی آسان سا ہے، آپ نے اپنے گھر سے 1 مٹھی چاول لے لینے ہیں۔ یہ چاول کوشش کریں گھر کے اندر جو چھوٹا بچہ ہے اس کو کہیں کہ بیٹا آپ یہاں سے 1 مٹھی چاول بھر کے مجھے دے دیں، یا کوئی بزرگ ہے تو اس سے کہیں۔ تو یہ اس کی ترتیب اور طریقہ کار جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، بتانے لگا ہوں، آپ نے اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ یہ عمل جو شخص بھی کر لیتا ہے نا اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ یہ 3 دن مکمل، یعنی کہ ہر دن نہیں کرنا، صرف ایک بار کرنا ہے اور 1 دن کرنا ہے۔ یا تو آپ اس کو آج بدھ کے دن کر لیں، یا اس کو آپ جمعرات کے دن کر لیجئے گا، یا جمعہ کے دن کر لیجئے گا۔ ان 3 دنوں میں جس دن چاہیں آپ یہ عمل کر لیں، لیکن اس عمل کی تاثیر اور طاقت کا اندازہ آپ کو یہ تب پتا چلے گا جب آپ کے گھر میں پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ برکتیں ایسی ہیں کہ جو لوگ سمیٹتے ہیں ہر سال اس عمل کو کر کے اس کی برکتیں ہمیشہ کے لیے حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے وہ جو مٹھی جس کو آپ نے بچے کو کہا آپ اپنے گھر سے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں یہ چاول ٹوٹا نہ ہو، ثابت چاول ہونے چاہیے۔ ثابت چاول لے کر اس کے 7 دانے الگ کر لینے ہیں، باقی جو دانے بچیں گے وہ علیحدہ کر لینے ہیں۔ 1 مٹھی چاول ہے، لیکن وہ کسی بزرگ، اگر بزرگ بھی نہیں گھر میں، بچہ بھی گھر میں نہیں ہے، بزرگ سے اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہوتی ہیں، بچے کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے گناہ ہم سے کم ہوتے ہیں۔ تو جب وہ اچھے پاک مٹھی جو ہے جس کے گناہ کم ہوتے ہیں اس کے وہ چاول لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اب اگر یہ 2 نہ بچہ مل رہا ہے نہ بزرگ مل رہا ہے تو پھر آپ خود 1 چاول کی مٹھی لیں، اس میں سے آپ 7 چاول کے دانے علیحدہ کر لیں اور باقی چاول کے دانے جتنی مٹھی باقی بچے گی اس کو آپ الگ رکھ لیں۔ اب یہ جو 7 چاول کے دانے ہوں گے اس کے اوپر آپ کو جو خاص عمل بتانے لگا ہوں یہ پڑھنا ہے۔ جو باقی چاول ہوں گے اس کے استعمال کا طریقہ بھی میں آخر میں بتا دوں گا، اور اس کا طریقہ بھی پر سب سے پہلے عمل سن لیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، نیت کر لینی ہے اپنے مقصد کی۔ انشاءاللہ ہر دانہ آپ کو رب کی بارگاہ سے اتنا مالا مال کروا دے گا نا کہ آپ کی نسلیں بھی آباد ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گے۔ کہتے ہیں یہ 7 دانے آپ کی 7 نسلوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے ہر دانے سے کئی حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور کئی انعام اور کئی چیزیں انسان کو ملتی ہیں جس کا اس نے کبھی اپنی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اب دوستو، کیونکہ یہ مبارک مہینہ ہے، یہ ماہ شعبان جس کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے، اور یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا فرمان ہے۔ ایک حدیث پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں حضور روزے نہیں رکھا کرتے تھے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، اللہ پاک اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ اور بخاری شریف میں مفتی محمد شریف الحق امجدی بیان کرتے ہیں کہ مراد اس سے یہ ہے کہ شعبان اکثر دنوں میں روزے رکھتے، اور یعنی کہ سارے مہینے کے روزے رکھنے پر تعبیر کیا جاتا تھا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، اگر ممکن ہو تو اس مہینے میں چند 1 روزے ضرور رکھ لیں، اور بعض نے کہا کہ 3 پہلے عشرے میں، 3 دوسرے میں، 3 تیسرے میں، اگر یہ بھی ممکن نہیں تو 1 پہلے عشرے میں، 1 دوسرے میں، 1 تیسرے میں رکھ لیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے والدین کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے عزیز و اقربا کی بخشش فرما دی جاتی ہے، اور یہ انعامات اس کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی جو ہے شفقت اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے پر کرم نوازی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بندہ پھر رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے یہ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے سب سے پہلی چیز، تو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس طرح آپ نے یہ جو درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اسی درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے، نماز والا درود پاک ہی ہم پڑھیں گے، یعنی کہ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کو پڑھا ہم نے 7 مرتبہ۔ 7 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنے کے بعد ہم نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر بار یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہوگا۔ تو جو تعداد بتانے لگا ہوں اس تعداد کے برابر ہی آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ تو کیونکہ درود پاک کی اپنی فضیلت ہے، اس سورہ مبارکہ کی اپنی فضیلت ہے، اس کو ایک بار پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، 2 بار پڑھیں تو 20 سپارے، 3 بار پڑھیں تو پورا قرآن پڑھنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کو جتنا بندہ زیادہ پڑھتا ہے اتنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں یہ ماہ شعبان جو ہے نا، یہ قمری اعتبار سے اس کے 5 عرف ہیں، اور پانچوں کی اگر میں تفصیل آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے، کیونکہ اس مہینے میں قبلہ تبدیل ہوا تھا، جس کو ہم مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ ظہر کے درمیان قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ سب سے بڑا اہم واقعہ اس کے مہینے کے اندر پیش آیا۔ پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مہینے میں ہجرت کی، 4تھے سال 5 شعبان کو آپ پیدا ہوئے، اسی یعنی کہ ماہ شعبان میں یہ آپ کی ولادت ہے۔ تو پھر یہ کس قدر مبارک مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون شعبان المعظم میں 3 ہجری میں وفات ہوئی، جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی یعنی کہ جن کا نام قدیم الاسلام میں مدینہ منورہ دونوں جانب ہجرت کرنے والے سادہ اور نیک طبیعت کے مالک تھے، اور کثرت سے عبادت کرنے والے، روزے رکھنے والے اصحاب صفا اور بدری صحابہ میں سے تھے۔ تو انہوں نے جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی، جن کے یعنی کہ ایک ہی ماں کا انہوں نے دودھ پیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی، سمجھتے ہیں نا کہ جس بچے نے یعنی کہ جس ماں کا دودھ حضور نے پیا اسی کا ہی حلیمہ سعدیہ کا ہی انہوں نے دودھ پیا تھا، تو وہ رضائی بھائی بنتے ہیں۔ تو اسی طرح حقیقی بھائی حضور کے کوئی بھی نہیں تھے۔ تو اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مہینے کے اندر یہ بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، اور 2 شعبان کو 700 صحابہ کی میت میں نکلا تھا غزوہ بنو۔ تو اسی طرح پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کا بھی اسی 6 ہجری میں ماہ شعبان کے اندر وصال ہوا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ہجری میں 100 افراد کی میت میں یہ یعنی کہ خیبر کے قریب بھیجا گیا، جو مدینہ سے تقریباً 6 دن کی مسافت پر تھا، تو آپ کامیاب لوٹے۔ تو اس کے اندر کامیابیاں ملتی، جس میں 500 اونٹ ہے اور 2000 بکریاں لائے تھے اس غزوہ کے اندر۔ تو یہ کتنے اس کے اندر بہت سارے مارکے، اور پھر اسی میں حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، کلثوم حضرت عثمان غنی کے عقد میں تھی، ان کا نکاح ہوا۔ اور پھر اسی طرح اس مہینے کے بڑے واقعات اہم پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ سیدنا اسد بن حضیر انصاری جلیل القدر صحابی ہیں، اور اسی طرح سیدنا ام ایمن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدنا حفصہ بنت عمر بن خطاب کی ولادت اعلان نبوت سے 5 سال قبل مکہ شریف میں ہوئی، اور یہ بھی شعبان المعظم کا مہینہ تھا۔ تو اس مہینے کے اندر تو بڑی برکتیں ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں جو بے اولاد ہیں اس مہینے میں اولاد مانگے، جو بے روزگار ہیں اس مہینے میں اللہ سے روزگار مانگے، جو غربت زدہ ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست حال ہیں، اس مہینے کی برکتیں سمیٹیں۔ اس مہینے میں وہ سب کچھ ملتا ہے جس کی بندہ آرزو اور تمنا کرتا ہے۔ تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ساتھ اس سورہ مبارکہ کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اب آپ نے ان چاولوں کے دانوں کو اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ لینا ہے، اور باقی جو ہیں وہ آپ نے نیچے ویسے کسی برتن میں رکھ لینے ہیں، اس میں سے صاف دانے نکال کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں۔ پھر اس کے بعد اسی طرح اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ آخر میں یہ بات بھی آپ کو واضح کروں گا کہ آپ نے ان ساری چیزوں کو، دونوں چاولوں کو استعمال کا طریقہ کیا ہوگا۔ آپ نے اگر مکمل آج ویڈیو کو دیکھا، اسی ترتیب کے ساتھ عمل کیا، تو انشاءاللہ تعالی زندگی بھر آپ دعا دیں گے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور جن کو پتہ چل جاتا ہے اور پھر وہ یہ لوگ کرتے ہیں، اور ہم تو یہ عمل آگے دوست احباب تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ تاکہ کوئی بھی بندہ اس مہینے کی برکتوں سے محروم نہ رہے، کیونکہ اس مہینہ تو گزر جائے گا، پہلا عشرہ تو اب ختم ہونے والا ہے، اس کی آج 6 تاریخ ہو چکی ہیں، اور آگے پھر دوسرا عشرہ آ جائے گا، پھر تیسرا عشرہ آ جائے گا۔ تو اس کا تو ہر عشرہ ہی برکت والا ہے، فضیلت والا ہے، رحمت والا ہے، کیونکہ جس چیز کی نسبت آقا کی طرف کی گئی ہو نا، اس مہینے کی فضیلت تو وراء الورا
برا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے۔ تو جب حضور کے لیے یہ ساری کائنات بنی ہے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ، اور جس کو حضور جس مہینے کو پسند فرمائیں اس مہینے میں پھر رب سے بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو وہی سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں حسب توفیق جتنی آپ کو توفیق ہو سکے، یہی آپ نے جو دوسرے چاول ہیں، یہ 7 جو چاول کے دانے، ان کو آپ نے صدقہ نہیں کرنا، یہ پاس رکھنے، باقی جو ہیں وہ آپ نے صدقہ کر دینے ہیں۔ جو باقی مٹھی آپ نے لی، اس کا صدقہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے اس کو اپنے گھر کی چھت کے اوپر پرندوں کو، جانوروں کو ڈال دیں، یا پھر آپ جہاں پہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں آپ وہاں پہ ان کو ڈال دیں۔ کئی جگہوں پر یہ چیزیں ممکن نہیں ہوتی، پھر وہاں جہاں بھی آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں آپ یہ صدقہ چاولوں کا صدقے کی نیت سے آپ نے ان کو پھر یہ اس طرح صدقہ کر دینا ہے۔ لیکن جو 7 چاول کے دانے ہوں گے اس کے اوپر آپ نے یہ مکمل پڑھائی کر کے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے۔ اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں یہ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور کھلم کھلا صدقہ مال میں اضافہ کرتا ہے۔ علانیہ صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ خفیہ طور پر دیا جانے والا صدقہ اللہ کے غضب کو خاموش کرتا ہے۔ تو یہ صدقات جو ہوتے ہیں یہ انسان کی، دیکھیں ہم وظائف کے اندر بعض اوقات ناکام اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم صدقہ نہیں کرتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو قبل اس کے کہ تم پر کوئی بلا نازل ہو جو تمہیں اللہ کی عبادت سے دوسرے کاموں میں مصروف کر دے۔ ایسی عبادت میں کوئی بلائی نہیں جس میں علم کار فرمانا ہو۔ تو اس لیے دوستو ہم تو شب و روز آپ کے لیے اسی طرح کے چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدل بھی رہی ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ پھر بھی سستی اور غفلت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا را اپنی زندگی کو سستی اور غفلت میں نہ گزاریں، کیونکہ ماہ شعبان المعظم کا وہ مہینہ جس کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا نام شعبان اس لیے رکھ دیا گیا ہے کہ اس میں نیکیاں عام کر دی جاتی ہیں، احسانات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے محلات سستی قیمت اور آسان تر اعمال سے حاصل ہوتے ہیں۔ بس عبادت کر کے تم انہیں خرید لو، کیونکہ شیطان نے برائیوں کو تمہارے لیے پسندیدہ بنا دیا ہے۔ تم گمراہی، نافرمانی اور سرکشی میں پڑے ہوئے ہو، شیطان کی بدی اور برائیوں کی طرف متوجہ ہو، شعبان کی خوبیوں اور اچھائیوں سے منہ موڑے ہوئے ہو، جبکہ خدا کی طرف سے احسانات اور خیرات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے، تو جو شخص اس مہینے میں روزے رکھے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دوستو اس مہینے میں صدقہ خیرات، روزہ اور یہ عمل کرنا یہ انتہائی باعث اجر و ثواب بھی ہے اور تمام مسائل کا حل بھی ہے۔ اس لیے جس کی زندگی کے تمام مسائل رکے ہوئے ہیں، تمام چیزیں رکی ہوئی ہیں، اس بندے کو چاہیے اس مہینے کی ان عظمتوں کو، ان برکتوں کو سمیٹتے ہوئے، اس عمل کو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا حقدار بن جائے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے اپنی تمام حاجات اور مشکلات کو حل کروا لے۔ اب دوستو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اس میں مبارک پڑھنا جس کے اندر جلالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر 2 چیزیں تو پائی جاتی ہیں، جمال اور جلال۔ تو اس کے اندر جلال بھی آپ کو ملے گا اور جمال بھی آپ کو ملے گا جب اس بندے کو، جس کو ہم کہتے ہیں برکت بھی اور کثرت بھی۔ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے مال میں برکت تو ہوتی ہے لیکن کثرت نہیں ہوتی، تو برکت کثرت پر حاوی ہوتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے مال میں برکت تو ہے، کثرت تو ہے لیکن برکت نہیں ہوتی، تو اتنا زیادہ مال کے باوجود بھی ان کا گزارا بہت مشکل سے چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ عمل کرنے والا شخص اس کو اللہ تعالیٰ کثرت بھی عطا فرماتا ہے اور برکت بھی عطا فرماتا ہے، اور جس بندے کو یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں وہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان اور سب سے بہترین انسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو شخص دونوں چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اس کو برکت بھی ملے اور کثرت بھی ملے، اس بندے کو چاہیے کہ اس عمل کو آج ضرور کرے۔ یہ ہر غم اور پریشانی کا علاج ہے، شیطانی وسوسوں، خیالات اور تمام اس طرح کی چیزوں کا یہ علاج ہے۔ اس لیے جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ میرا رب بڑی ہی عزت والا ہے، بڑے جلال والا ہے۔ اب آپ نے یہ اسماء مبارکہ پڑھنے جس میں اللہ تعالیٰ کے جلال اور اکرام کا ذکر ہے، یعنی کہ اجلال اور عزت والے، اس سے آپ کو عزتیں بے شمار ملتی ہیں۔ کہتے ہیں دنیاوی بزرگی، بلندی، روحانیت اور بہت سارے پوشیدہ راز اس بندے پر کھلتے ہیں۔ وہ اسماء مبارکہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، اس کی تاثیر بڑی جلالی ہے۔
اس کے ذکر میں پڑھنے والا ہمیشہ بندہ دنیا میں باعزت اور خوش بخت ہو جاتا ہے، ہر کام میں ترقی ملتی ہے، عظمت پیدا ہوتی ہے، لوگ اس کی تواضع اور تعظیم کرتے ہیں۔ جو شخص چاہتا ہے اس کو دین اور دنیا میں سعادت مندی حاصل ہو، یعنی کہ دین میں بھی کامیابیاں ملے، دنیا کا کوئی کام ہو اس میں بھی ہمیشہ کامیابیاں اس کو ملیں، تو وہ بندہ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھے گا تو یہ تمام چیزیں اس بندے کو ملیں۔ کہتے ہیں اسرار غیبی کا مشاہدہ اس بندے کو ہوتا ہے۔ اکثر بزرگان دین اس وظیفے میں کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک اسم اعظم بھی موجود ہے اور اس کو اسم اعظم قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے پڑھنے سے اسرار باطنی کا مشاہدہ ہوتا ہے، پڑھنے والے کو بے شمار غیب کے اسرار و رموز ملتے ہیں۔ بعض چیزیں آپ کو خود ہی، بعض آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا، یار مجھے جو کوئی پریشانی آنے لگتی تو خواب میں پہلے پتہ چل جاتا ہے، مجھے کوئی اچھا کام یا کوئی میرے ساتھ اچھائی ہونے لگتی تو مجھے پہلے پتہ چل جاتا ہے، اس کو اچھے اچھے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور میرے تجربے کے مطابق یہ بڑا اسم اعظم ہے، اور ایسے جو راہ طریقت پر چل رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اس عمل کو کریں اور انشاءاللہ جلد باطن ان کا کھلے گا۔ اور صاحب روحانیت بننے کے لیے بھی اس کو پڑھنے والا نفی اسبات کے ذکر اور مدامت کرنے کے بعد اس کی اتنی روحانیت سے، دولت سے بالا مال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے اس کو اتنی کسی اور عمل سے چیزیں نہیں ملتی۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا اس کے لواحقین ہے، اس کے لیے یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، اس سے اس کو بے پناہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس کو پڑھنے والا دوسروں کی نگاہ میں ہمیشہ باعزت اور معظم رہتا ہے۔ اسے بزرگان دین جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں دائمی عزت بخشی ہے، اور یہ آپ نے پڑھنا یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے ان اسماء مبارکہ کو پڑھنا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی مرید اپنے پیر کی نظروں سے گر جاتا ہے، اس کو پڑھے گا تو اس کی عزت بحال ہو جائے گی۔ ایسی کوئی عورت ہے اپنے خامد کی نظروں سے گر جائے، یا خامد ہے وہ اپنے بیوی کی نظروں سے، اپنے سسرال کی نظروں سے گر جاتا ہے، تو وہ اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی ان دونوں کی عزتیں پہلے کی بنسبت زیادہ اچھی طرح بحال ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ وہ نہ صرف اپنے خامد کی نظروں میں صاحب عزت ہو جائے گی بلکہ اپنے تمام خاندان کی نظروں میں سر بلند اور مکرم ہو جائے گی۔ ایسی کوئی ملازم ہے اپنے مالک کی نظروں میں کم تر ذلیل ہو گیا، اس کو چاہیے اس کو پڑھے، انشاءاللہ مالک کی نظروں میں ہمیشہ باعزت رہے گا۔ ان اسماء مبارکہ کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ ہر کام میں کامیابی کی تاثیر رکھنے والا عمل ہے۔ اور یہ بھی آپ کا شعبہ ہے، لازمی نہیں کہ آپ کہیں کوئی وکیل ہیں، جج ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ کوئی طالب علم ہیں، امتحان دے رہے ہیں، آپ بلکہ میں تو کہوں گا یہ بچوں کو عمل کروائیں اور یہ دانے چاول کے ان کو پاس رکھوائیں، بیگ میں رکھ لیں، گھر میں رکھ لیں، وہ اپنی جہاں پہ باقی قیمتی چیزیں رکھتے ہیں وہاں پہ رکھ لیں، انشاءاللہ ان کی برکتیں آپ کو تا حیات نصیب ہوتی رہیں گی۔ اس لیے میں اس بات کا حقدار ہوں، میں یہ بات آپ کو کہوں گا کہ آپ ضرور ضرور اس عمل کو ایک مرتبہ آزمائیں۔ دیکھیں یا بدھ کے دن کر لیں یا جمعرات یا جمعہ، کرنا تینوں میں سے کسی ایک دن ہے، اور تینوں دن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک دن ہی کرنا کافی ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص کی چند بیویاں ہیں، وہ بیویوں میں انصاف کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا، یا کوئی ایسی عورت ہے جس کا شوہر اس کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا، اس عمل کو کرے گی تو اس کے تمام حق وہ خود بخود ادا کرنا شروع کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، اللہ غنی ہے، جس کا مطلب ہے بے پرواہ، اس کو غنی بھی کہتے ہیں اور بے پرواہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ اس بندے کو ہر بندے سے بے پرواہ کر دیتا ہے، یعنی کہ بے نیاز کر دیتا ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، اس کو وہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ بھی پھر بندے کو اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اس کو غنی کر دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ غنی ہے۔ عام طور پر غنی کا یہ مطلب لیا جاتا ہے مال و اسباب اس قدر زیادہ ہوں کہ بندہ کسی کا دست نگر اور محتاج نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک بھی ہے، اس لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں، اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی اسے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات، صفات، افعال میں ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، اس لحاظ سے وہ غنی ہے۔ اللہ اس لحاظ سے بھی غنی ہے کہ وہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق عطا بھی کرتا ہے، اس لیے بھی غنی ہے کہ وہ اپنے جود و کرم اور فضل میں سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ بہت اس میں پاک جلالی بھی ہے، جمالی بھی، قناعت پیدا ہوتی ہے، دوسروں سے احساس ہمدردی بھی پیدا ہوتی ہے، ترقی دکان کے لیے اگر یہ عمل کر رہے ہیں تو یہ چاول کے دانے پر دم کرنے کے بعد آپ نے ان کو اپنے دکان والے گلے کے اندر کسی چیز کے اندر باندھ کر رکھ دینا ہے، اور گلے کے اندر سے پھر پیسے نکالتے جائیں، انشاءاللہ کبھی پیسہ ختم نہیں ہوگا، کبھی دولت ختم نہیں ہوگی، خوب دکان چلتی جائے گی۔ کہیں کوئی اور کاروبار کر رہے ہیں، آمدن میں یکدم اتنے اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بندہ مالا مال ہو جاتا ہے، خوشحالی کا
دور دورہ شروع ہو جاتا ہے، غربت کی اندھیری رات ختم ہو جاتی ہے، تنگ دستی کی اندھیری راتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور نحوست کے ایام ختم ہو جاتے ہیں۔ غیب سے مالدار ہونے کا یہ سب سے بہترین عمل ہے، اگر کوئی کرے گا تو انشاءاللہ فضل الہی کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، اسے بے پناہ دولت حاصل ہوگی۔ یہ عمل ساری عمر آپ کو فائدہ دے گا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یا غنیوں کا ہم پہلے نقش بھی دیا کرتے تھے، اب نقش نہیں دیتے، اب یہ عمل بتا دیتے ہیں، اور کیونکہ نقش پہنچانے کے لیے بہت وقت درکار ہوتا تھا، اس میں بہت سارے مسائل ہوتے تھے، اس لیے یہ عمل آپ کو دے رہے ہیں۔ اگر کوئی نقش بھی لکھنا چاہتا ہے تو ان 3 دنوں میں کسی ایک دن لکھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر ایسا کرم فرمائے گا کہ وہ حیران ہوگا۔ اس کا طریقہ کار میں بتا دیتا ہوں، زعفران لیں اور زعفران کو عرق گلاب کے اندر بھگو دیں اور اس کی انک بنا لیں عرق گلاب کے اندر، ایک قلم لے لیں اور قلم لے کر آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے، اور بسم اللہ لکھنے کے بعد نیچے اللہ الصمد لکھنا ہے، یا سورۃ اخلاص پوری بھی لکھ سکتے ہیں، یا صرف اللہ الصمد لکھ لیں آیت نمبر 2 کو، تو اس کے بعد اس کو اپنے پاس لپیٹ کر رکھ لیں۔ انشاءاللہ جب تک وہ آپ کے پاس رہے گا معزز مکرم بھی رہیں گے، رزق اور دولت کی کشش بھی آپ کے اندر موجود رہے گی، ہر کوئی مالداری کی وجہ سے عزت بھی کرے گا۔ اس وظیفے کے پڑھنے سے اور اس کو اپنے پاس رکھنے سے ہمیشہ ضرورت کے مطابق اور ضرورت سے زیادہ بھی اس بندے کو رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ملتا رہتا ہے، وہ بندہ پھر کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو یہ اس میں مبارک جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا 100 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر 7 مرتبہ ان چاول کے دانوں کے اوپر دم کر کے اپنے پرس میں رکھ لیں انشاءاللہ تعالی، پھر دیکھیں گے کیسے برکتیں آپ کو ساری زندگی ملتی ہیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، شب برات کی ویڈیو میں اپلوڈ کرنے والا ہوں، آپ نے دھیان سے ان وظائف کو بھی سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا، انشاءاللہ تحیات برکتیں ملیں گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔